ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے اس دین کی حفاظت کے خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر، اپنے ایمان کے تحفظ کے خاطر دعا کر رہے تھے، رب ہب لی من الصالحین، ہمارے الہ اس توحید کے خاطر اپنے باپ سے بھی لڑ رہا ہوں، اپنی قوم سے بھی لڑ رہا ہوں، وقت کے ظالم بادشاہ سے بھی لڑ رہا ہوں۔ یہی وہ ظالم بادشاہ ہے جنہوں نے آگ جلایا اور اس آگ کے اندر مجھے ڈال تک دیا، لیکن یا اللہ میں نے استقامت کا ثبوت دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تو نے مجھے امتحان میں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ باری الہ جس طرح میں توحید پر استقامت کا ثبوت دے رہا ہوں، تجھ سے یہ دعا بھی کر رہا ہوں، یا اللہ میری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما، نیک لڑکا عطا فرما، تاکہ اس توحید کے پیغام کو میرے بعد بھی دنیا والوں تک پہنچاتا رہے، جہاں بھی رہے وہاں کے ماحول کو توحید سے ہرا بھرا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے دعا سن لی۔ 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی میرے بھائیوں، ایسے عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی۔ اس عمر میں ایک بیٹا اللہ کی طرف سے تحفہ میں ملا، دعا کے تحفہ میں، دعا کے صلے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے تعلق سے پہلی آزمائش یہ کی کہ اللہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ اور اس بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس ایک درخت کے نیچے جہاں زمزم ہے وہاں پر لے جا کر کے چھوڑ آؤ۔ بڑھاپے میں بیٹے کی کیا اہمیت ہوتی ہے ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس کمانے والا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھئے اولاد کی کیا اہمیت ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جو بانجھ ہیں، جو اولاد سے محروم ہیں۔ بڑھاپے کا سہارا بیٹا بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہوتا ہے۔ اس بیٹے کے تعلق سے جب اللہ نے امتحان لیا، بیٹے کو لے جا کر کے اپنے بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اور اپنے بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی علاقہ نہیں تھا، وہاں پر کوئی کھیتیاں نہیں ہو رہی تھی، وہاں پر پانی کا کوئی کنواں موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرنا تھا، فرما برداری کرنا تھا۔ بیٹے کو، اپنی بیوی کو ایک تھیلا کھجور کے ساتھ، ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ، ایک وادی کے اندر، ایک ریگستان کے اندر، ایک جنگل کے اندر چھوڑ کر کے منتقل ہو جاتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے، ابراہیم اے میرے سرتاج، آپ مجھے اس لق و دق وادی میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہاں پر تو کوئی آبادی موجود نہیں ہے، دور دور تک کوئی انسان کا آتا پتہ نہیں ہے، یہاں پر پانی کا کنواں بھی موجود نہیں ہے، یہاں پر کھیتیاں بھی موجود نہیں ہیں، یہاں پر کھانے کے لیے جنگلوں میں کوئی پھل اور فروٹس بھی میسر نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح ہمیں یہاں پر کس کا سہارا ملے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کہاں سے یہ چیزیں میسر ہوں گی؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے ہیں۔ پھر پوچھتی ہیں بیوی، آمرک اللہ بہذا، کیا اللہ کا یہ حکم ہے جس کی تعمیل آپ کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نعم۔ بیوی بھی اتنی زیادہ نیک اور فرما بردار ہوتی ہے، اتنا یقین اللہ پر، کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا فرمان ہے تو اللہ پھر ضائع ہونے نہیں دے گا، ضرور کوئی انتظام عطا فرمائے گا۔ یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ پر جب انسان کا یقین ہو جائے نا، اللہ کا قانون بدل جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نے جلانے کا کام نہیں کیا، حفاظت کرنے کا کام کیا۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط ہوا، بنجر زمین میں اللہ نے پھل اگا کر کے دکھا دیا، وہ زمین جہاں پر پانی نہیں تھی، پانی موجود نہیں تھا، وہاں پر فرشتے نے آ کر کے زمزم کا کنواں کھود کر کے نکال دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ، اعتماد ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو ہمارے لیے ممکن نہیں دکھتی ہے وہ سب کچھ جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگارا میں اپنی چند اولاد کو ایسے جنگل کے اندر جہاں پر کھیتی کا کوئی مکان موجود نہیں، یہاں پر تیرے حرمت والے گھر کے پاس بٹھا کے جا رہا ہوں۔
ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ تیری فرما برداری ہم کریں، ہمارا مقصد یہ کہ یہاں پر تیرا گھر ہے، اس گھر کو ہم آباد کریں، اس گھر کے اندر ہماری اولاد نماز قائم کرتی رہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس گھر کو ویران نہ چھوڑے، اس گھر کو آباد کرتے رہے، اس گھر کی دیکھ ریکھ کرتا رہے، اس گھر کے اندر نمازیں قائم کرتا رہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، کوئی انسان بستے نہیں ہیں، لوگوں کے دل کو ان لوگوں کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، لوگ آ کر کے یہاں آباد ہو، لوگ بس جائے، اس گھر کو آباد کرنے والا ہو جائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ جہاں پر کوئی بھی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں، انہیں جنگلوں میں ان کے لیے پھل فروٹس ایسے میسر عطا فرما کہ کسی چیز کی کمی انہیں محسوس نہ ہو۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے ان کو روزیاں عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکریہ بھی ادا کرتا رہے، تیری عبادت کرے اور تیری نعمتیں جو ان کو میسر ہوں ان کو پا کر کے تیری شکریہ ادا بھی کرتا رہے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ دیکھیے آج 50 لاکھ 60 لاکھ حجاج کرام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ کبھی آپ نے سنا اتنے ملکوں سے حجاج جاتے ہیں، کھجور کی کمی کبھی آئی وہاں پر کہ اب کی بار حاجیوں کے خریدنے کے لیے کھجور میسر نہیں ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ وہاں کے پھل کی منڈیوں میں کوئی ایسا پھل نہیں جو دنیا میں ہوتا ہے وہاں میسر نہ ہو میرے بھائیوں۔ ہر جگہ کے ہر قسم کے پھل فروٹس، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دعا کا نتیجہ تھا کہ اس منڈی میں میسر ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے حج کے لیے 50 لاکھ 60 لاکھ لوگ جو مختلف ممالک سے جاتے ہیں، کبھی پھل کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں مختصر کے ساتھ واقعہ لے کر کے۔ تو یہ ایک آزمائش یہ ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے اس کے تعلق سے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی مل گئی، وادی میں چھوڑ کے گئے، اللہ نے کھانے پینے کا سارا انتظام کر دیا، آبادی ہو گئی، بیٹا بڑا ہوا، اس وقت دودھ پیتے تھے، بڑا ہو گیا، چلنے کے لائق ہو گیا، فلما بلغ معه السعي، بڑا ہوا، جوان ہوا، اس لائق ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگ جائے۔ اب خواب میں بیٹے کے تعلق سے دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ سوچا کہ موقع اچھا ملا، ہم نے دعا کی تھی اللہ سے، رب حب لی من الصالحین، اللہ تو نیک اولاد دینا، چلو آج دعا بھی آزما لیتے ہیں کہ میرا بیٹا نیک ہے یا نہیں، فرما بردار ہے یا نہیں، باپ کی بات سنتے ہیں یا نہیں، رب کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہے نہیں، باپ کو بیٹے کو بھی آزماتے ہیں۔ کہتے یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اذبحک، میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو غور کر لے، تو دیکھ لے، تو کیا مشورہ دیتا ہے، کیا بتاتا ہے۔ بیٹا اتنا نیک فوراً جواب دیتے ہیں، یا بطفل، قال یا بطفل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، اگر اللہ کا حکم آیا ہے، آپ نبی ہیں، آپ کے خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی کہاں ہے، رب کا حکم ہے تو رب کی حکم کی تکمیل کیوں نہیں کر ڈالتے؟ اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں، میرا اگر صلاح اور مشورہ چاہتے ہیں تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان آپ مجھے بے صبرا نہیں پائیں گے، آپ مجھے شکایت کرنے والا نہیں پائیں گے، آپ مجھے آپ کی باتوں کا نافرمانی کرنے والا نہیں پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ مجھے رب کے حکم پر، آپ کے اشارے پر میں فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ادھر باپ
رب کے حکم کو تعمیل کرنے کے لیے تیار، یعنی قربان کرنے کے لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے بیتاب ہو گئے، باپ بیٹے دونوں۔ یہ ابا چلو ہم کو قربان کرو، اور باپ کہتے ہیں قربان کرنا ہے، کہ ابا تاخیر کیوں کرتے ہیں جب اللہ کا حکم آ گیا ہے؟ باپ بیٹے باتیں کرتے کرتے چل دیا مینا کے میدان، چھری لیا ہاتھ میں میرے بھائیو، مینا کے میدان پہنچ گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے فرما برداری اختیار کر لی، باپ بھی تیار قربانی کرنے کے لیے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بیٹا بھی تیار قربان ہونے کے لیے۔ فلما اسلما تلہ للجبین، پیشانی کے بل اسماعیل علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں، باپ گراتے ہیں زمین پر، کہ ابا اگر چہرے کو سامنے رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ محبت، شفقت، جذبہ شفقت، اولاد نہ ہونے کی جو خلا ہے وہ آپ پر غالب آ جائے، میرے گردن پر آپ چھری نہ پھیر سکے۔ ابا آپ میرے چہرے کو زمین پر کیجئے، پیشانی کو زمین کی طرف کر دیجئے، تاکہ میرے آنکھوں پر شفقت کی نظر آپ کی نہ پڑنے پائے، آپ میرے چہرے کو نہ دیکھیں، اور آپ میرے گردن پر چھری پھیر دیجئے۔ ابا فلما اسلم تلہ للجبین، دونوں فرما بردار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، چھری پھیرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم بس کرو، تمہیں ذبح نہیں کرنا ہے، تمہیں کامیابی مل گئی ہے، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، ہم نے تم کو آزمانے کے لیے خواب میں دکھایا تھا، تو نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، اور ہم ایسا ہی نیکوکار لوگوں کو بدلا دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے جبریل امین کو جنت سے ایک دمبا دے کر کے بھیجا، وہاں پر ذبح کیا۔ میرے بھائیو، حقیقت میں قربانی کا پس منظر یہی ہے۔ آج ہم لوگ جانور قربان نہیں کر پاتے ہیں، اس وقت کے باوجود کئی طرح کے پلان، کئی طرح کے ارادے ہوتے ہیں دل میں، اور ایسا سوچتے ہیں کہ وہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، اور وہاں پر اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی 4-5 بیٹے یا بیٹیاں نہیں تھی، صرف ایک ہی لڑکا، وہ بھی کتنا شفقت کا، اور اس بیٹی کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ وہ قربانی آج ہم اور آپ لاکھوں مسلمان اس عید کے موقع پر کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اس قربانی کے اندر خلوص ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب دونوں جہان کے رب کے لیے ہے، جس رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ آپ جو قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کا خون، اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو دل کی تقویٰ، دل کی پرہیزگاری، یہی اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے قربانی کو اس لیے ہم نہ کریں تاکہ ایسا نہ سوچے کہ ہمارے پڑوس کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ قربانی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پڑوس، ہمارے تعلق سے کوئی بدظن نہ ہو، ہمارے رشتہ دار یہ نہ کہے کہ اتنا مالدار آدمی اور ایک بکرا لایا تو ایک ہی بکرا لے کر کے آیا، اس لیے ہم 4 بکرے کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر کے نہ کرے۔ آپ قربانی ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو ذہن میں رکھ کر کے انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ اس جانور کو قربانی کیجئے میرے بھائیوں۔ اب آئیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ مدینہ میں جب تک رہے کبھی بھی آپ نے قربانی کو ترک نہیں کیا، ہمیشہ آپ نے قربانی کی اور امت کے لوگوں کو تعلیم دیا، من وجد ساعۃ لیضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ اگر کسی میں قربانی کرنے کی طاقت ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ شخص میری عیدگاہ میں آئے ہی نہیں۔
اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت کیے ہیں اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر حسن کہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں 4-5 بھائی ہیں، دوسرے جانور کے اندر بیل اور گائے اور جہاں پر یہ سب قانوناً جرم نہیں ہے وہاں پر تو یہ سب میں 7 شرکا ہوتے ہیں، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا بکری کی جہاں ریٹ زیادہ ہے وہاں پر ایک آدمی اگر اوسط درجے کا ہو تو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر 4 بھائی مل کر کے کرتے ہیں تو اس میں کچھ پیسے لگا تو کر سکتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے اہل علم نے کہا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر 4 بھائی ہیں تو کچھ رقم کر کے ماں کو ہدیہ دے دیں، اپنے ماں کو ہدیہ دیتے۔ 5 بھائی جو ہے 4-5 ہزار کر کے جتنے بکرا آ جائے ماں کو ہدیہ دے دے، اور 4-5 بھائی کے رقم جب ماں کے پاس جمع ہو جائے جس سے بکرا خرید سکتے ہیں تو آپ اس بکرے کو ماں کی جانب سے قربانی کر دے۔ تو آپ نے جو ہدیہ وقف کیا، آپ نے جو ہدیہ کیا ماں کو، جو آپ نے ہدیہ دیا قربانی کے ارادے سے، اس کا ثواب آپ کو ملا اور آپ کے والدہ کی جانب سے بھی قربانی ہو گئی اور آپ کو گوشت کھانے کے لیے خوشی بھی عید کی ہو گئی۔ اس طرح آپ نیکی اور ثواب کما سکتے ہیں، اس میں حصہ نہیں ہے ہدیہ یا ماں نہیں ہے تو ایک بڑے بھائی ہے، کوئی اور بھائی ہے، ایک سال ایک بھائی کو دے دے، دوسرے سال سارے لوگ جمع کر کے دوسرے بھائی کی جانب سے، تیسری بھائی کی جانب سے، چوتھی بھائی کی جانب سے، اس طریقے سے قربانی کے ثواب کو ہم کما سکتے ہیں، اس سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، یہ قربانی کے ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے، اسے گردن پر پیر رکھ کر کے سیدھے ہاتھ سے چھری کو بہترین طریقے سے تیز کر کے بسم اللہ اللہ اکبر تقبل منی، خود ذبح کرنے والے ہیں تو ومن اہلی، اپنے گھر والوں کی جانب سے اس طریقے سے ذبح کر سکتے ہیں قربانی کو۔ گوشت کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی ذبح کر لیا، کھاؤ اس میں سے اور سائل کو دو، فقیر بھوکے فقیروں کو کھلاؤ۔ دوسری آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود کھاؤ، قانع جو لوگ لحاظ کرتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، غیرت مند ہیں، شرمیلے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ والمعتر، ضرورت مند ہے، سامنے آ رہے ہیں، یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ان کو کھلاؤ۔ رشتہ دار ہیں، محبت کو بڑھانے کے لیے آپ رشتہ داروں کے گھر بھیجیے، وہ آپ کو جو دے رہا آپ بھی اس کے قبول کیجیے۔ اس طریقے سے عام طور سے ہوتا یہ ہے قربانی میں کہ اگر آپ کے 2-4 گھر کے پاس کوئی گھر ہے اور وہ آپ کے قوم کا نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار نہیں ہے، تو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، قربانی یہ 10 نہیں دیتا ہے، اس کو دیجئے، بھلے قوم کا نہیں ہے، بھلے آپ کا ان کے ساتھ چلنا پھرنا نہیں ہے، قربانی کا گوشت اس بھائی کو بھی پہنچائیے۔ خود کھانا ہے، رشتہ داروں کو کھلانا ہے، ضرورت مندوں کو دینا ہے، اس میں قومیت دیکھنا نہیں ہے، رشتہ دار کو تو دینا ہے لیکن رشتہ دار کے علاوہ کو بھی ہم کو دینا ہے، بھلے ان کے ساتھ آپ کا ہو سکتا ہے کہ معاملات نہ ہو، لین دین نہ ہو، لیکن قربانی کا گوشت ان سے اس شخص کو محروم نہ کرے۔ اگر اس کے گھر میں قربانی نہیں ہے تو اس کے خال قربانی کے ذبح کا وقت تو جانتے ہیں عید کے بعد ہے، عید سے پہلے قربانی کا قبول نہیں ہوگا، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کریں گے۔ گوشت کا مسئلہ ہو گیا، خال کا مسئلہ ہے، خال صدقہ کریں گے۔ کسائی جو بلاتے ہیں، کسائی کو قربانی کے کھال میں سے اجرت دینا جائز اور دوست نہیں ہے، کوئی بھی یہ غلطی نہ کرے۔ کھال کو یا تو غریبوں کو دے دے، صدقہ کر دے، یا آپ کے یہاں پر جو ہے دوائی کمیٹی ہے، بیت المال کمیٹی ہے، جہاں پر جو انتظام ہے اس کمیٹی کو یہ فنڈ جو ہے دے دے تاکہ اس کا اچھا اور بہترین جگہ میں وہ استعمال اس کا کرے۔ یہ کھال کا مسئلہ ہو گیا۔ قربانی کے دن کتنے دن ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ یوم النحر، 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، وہ قربانی کا اصل دن ہے اور اس دن تو قربانی کریں گے ہی۔ اس کے علاوہ اور بھی 3 ایام ہیں جس کو ایام التشریق کہا جاتا ہے۔
11 12 13 یہ 3 ایام قربانی کے ہیں. ان تینوں ایام میں ہم قربانی کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں باری اللہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں یا اللہ سارے اور پورے امت مسلمہ کی جانب سے قربانی کو قبول فرما لے مولا. یا اللہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں کو خوشحال اور استطاعت والا بنا کر کے انہیں بھی قربانی دینے کی توفیق دے مولا. یا اللہ رب العالمین یہ قربانی ہمیں حقیقت میں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم وقت کی قربانی دے, ضرورت پڑے تو جان کی قربانی دے, مال کی قربانی دے, ہم اپنی نیند کی قربانی دے. یا اللہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تو ہمیں آمادہ اور تیار کر کے رکھ مولا. یا اللہ ہم لوگوں میں جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور فرما مولا.